بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 اور آیت نمبر 120 تک کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے یہود و نصارہ کا مزاج اور ان کی طبیعت کے متعلق نبی علیہ السلام کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ لن ترضا، حرف لن جب کسی بھی لفظ پر داخل ہو تو وہ آگے آنے والے زمانے میں اس کام کی پرزور نفی کرتا ہے۔ لن ترضا، رضی یا یرضا کا معنی ہوتا ہے راضی ہونا، خوش ہونا، مطمئن ہونا۔ اردو زبان میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، میں فلاں سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ خوش ہو جانا، راضی ہو جانا، مطمئن ہو جانا۔ عن کا، آپ سے، الیہود، یہودی، ولا، اور نہ ہی، النصارى، عیسائی، حتی، یہاں تک کہ، تتبع، اتبع یتبع، اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ اردو زبان میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، فلاں نے فلاں کی اتباع کی، یعنی فلاں نے فلاں کی پیروی کی۔ ملتہم، ملت، دین۔ قل، قال یقول سے معنی کہنا۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان، بے شک، ھدی اللہ، ہدا، ہدایت، رہنمائی، ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی، ہوا، وہی، الہدا، یہ بھی وہی لفظ ہے، ہدایت، رہنمائی۔ وَلَئِن، اور اگر، اتبعت، اتبع یتبع، اتباع کا معنی وہی لفظ ہے، یہ پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ اہوا، اہوا یہ جمع ہے ہوا کی، اور ہوا کا معنی ہوتا ہے خواہش، نفس کی خواہش۔ بعض خواہشات انسان کی بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو بالکل غلط، اور ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی۔ احوا کا لفظ عام طور پر ایسی خواہشات پر بولا جاتا ہے۔ بعد، بعد، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ الذی، وہ، جاء، جاء یجیء کا معنی آنا، من العلم، علم سے، ما لکا، آپ کے لیے نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، ولی اس کی جمع آتی ہے اولیاء، دوست، حمایت کرنے والا۔ ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار۔ نصیر یہ نصرت سے ہے، معنی مدد کرنا۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بے شک اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہی حقیقی ہدایت ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہی حقیقی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے سامنے آپ کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. تو اللہ کے سامنے آپ کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار. الذین، وہ لوگ، آتیناہم، آتا یوتی، ایتا کا معنی دینا، عطا کرنا، بخشنا. الکتاب، یہ اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یتلونہ، تلا یتلو سے ہے تلاوت کرنا، حق تلاوتی، تلاوت کرنے کے حق کی طرح. اولئک یؤمنون بہ، اولئک یہی لوگ، یؤمنون، آمن یؤمن ایمان سے ہے، معنی ایمان لانا، بہ اس پر، ومن اور جو، یکفر، کفر یکفر سے کفر کرنا، بہ اس کے ساتھ، فاولئک تو وہی لوگ، ہم وہی، الخاسرون، خسر یخسر سے ہے نقصان اٹھانا، نقصان والا ہونا. اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے کہ فلاں آدمی خسارے میں پڑ گیا. خاسرون نقصان اٹھانے والا، خسارے میں پڑ جانے والا. آیت کا ترجمہ یہ ہوا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو شخص اس کا انکار کرے، اور جو شخص اس کا انکار کرے تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو شخص اس کا انکار کرے تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہود و نصارہ کے حوالے سے ایک واضح بات ارشاد فرما دی ہے. خطاب تو نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن اس خطاب میں ہر مخاطب شامل ہے. خاص طور پر جو آیت کا اگلا جملہ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ خطاب اگرچہ خاص نبی علیہ السلام کو ہے لیکن اس کا مخاطب ہر شخص ہے. نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہودی اور عیسائی تو آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی کون کون سی باتیں مانیں گے اور کون کون سے ان کے تقاضے اور ان کے مطالبے پورے کریں گے، یہ آپ کے سامنے ایک مطالبہ رکھیں گے، آپ مصلحت کا شکار ہو کر ایک بات مان لیں گے، اگلے دن ان کا ایک نیا مطالبہ ہوگا، اس سے اگلے دن پھر ان کا چوتھا مطالبہ ہوگا، پھر 15واں مطالبہ ہوگا، پھر 100واں اور 200واں مطالبہ ہوگا. ان کے مطالبات تو ختم نہیں ہوں گے. آپ مصلحت کا شکار ہو کر ان کی ایک بات مانیں گے، وہ آپ سے 100 باتیں منوانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور دنیا میں ہم نے ملکی معاملات کے اندر بھی دیکھا، مذہبی معاملات کے اندر بھی ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم تو ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں کہ ہر لفظ کا جز برحق ہے، لیکن دنیا نے بھی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ ان یہود و نصارہ کا ایک مطالبہ مانیے
یہ آگے سے آپ کے سامنے ایک اور مطالبہ رکھ دیں گے. ان کی خواہشات نہیں پوری ہوں گی, یہ آپ سے راضی اور مطمئن کبھی نہیں ہوں گے. ہاں, جو ان کو آنکھیں دکھاتا ہے یہ اس سے ڈرتے ہیں, یہ اس کے سامنے جو ہے نا وہ بڑھ کے آگے بات کرنے کی جرات نہیں کرتے. یہ بات تھوڑا سا نا سیاسی رخ اختیار کر لے گی, لیکن میں چھوٹا سا آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. امریکہ ایران کے سامنے ڈرتا ہے, حالانکہ ایران کوئی ایٹمی پاور نہیں ہے, لیکن امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایران اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پاکستان سے اس کے مطالبات روزانہ بڑھتے جاتے ہیں کہ جی آج یہ کرو, آج یہ کرو, آج یہ کرو, آج یہ کرو, تمہاری معیشت اس رخ کے اوپر چلنی چاہیے, تمہاری معاشیات اس رخ کے اوپر ہونی چاہیے, معاشرت اس طرح سے ہونی چاہیے, مذاہب کے معاملے میں تمہارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے, مساجد کے ساتھ تمہارا یہ رویہ ہونا چاہیے, مدارس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہونا چاہیے, فلاں میں یہ ہونا چاہیے, فلاں میں یہ جو یعنی ڈوم اور کا مطالبہ ہے, مزید حل میں مزید اور بھی ہے تو لے کر آؤ, اور بھی یہ ایک اور مطالبہ ہے اس کو بھی پورا کرو جی, یہ ایک اور مطالبہ ہے اس کو بھی پورا کرو جی, بجلی مہنگی ہونی چاہیے, گیس سستی ہونی چاہیے, فلاں ایسا ہونا چاہیے, فلاں ایسا ہونا چاہیے. آپ ایک مطالبہ پورا کریں گے. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے, یہ ملکی معاملات کے اندر بین الاقوامی سطح کے اوپر یہی معاملہ نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. آپ ان کے دین کی, ان کے مذہب کی ایک بات مان لیں گے, آپ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی مانوس کرنے کے لیے, تھوڑا سا ان کی تالیف قلب کرنے کے لیے, اگر آپ ان کو اپنی طرف مصلحت کا شکار ہو کر اگر آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیں گے, ان کی ایک آدھ بات مان لیں گے, تو پھر ان کا تقاضا آگے سے یہ ہوگا کہ یہ کچھ اور بات بھی آپ سے منوائیں. اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. یہ لوگ آپ سے آپ کے دین کے معاملے میں کبھی مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں, اس وقت تک یہ آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے. اب مجھے بتائیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر نبی علیہ السلام ان کے دین کی ہی پیروی کرنے لگ جائے تو پھر نیا دین لانے کی کیا ضرورت ہے, پھر نیا پیغمبر آنے کی کیا ضرورت ہے, پھر تو نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک سیاسی رہنما کا بیان سنا, اس سے جو ہے وہ سوال پوچھا گیا کسی سیاسی مسئلے کے حوالے سے, تو اس نے آگے سے جواب یہ دیا کہ اس کا مطلب تو یہ کہ پھر ہم جو ہے وہ فلاں سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں. یعنی کوئی سیاسی پارٹی, کوئی سیاسی جماعت اس میں شریک نہیں ہونا چاہتی دوسری سیاسی جماعت میں. ایک سیاسی جماعت کسی دوسری سیاسی جماعت میں شریک نہیں ہونا چاہتی, ایک پارٹی دوسری پارٹی میں شریک نہیں ہونا چاہتی. مجھے بتائیے ہم کیسے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ نبی علیہ السلام ایک دین لے کر آئیں, ایک مذہب لے کر آئیں, تعلیمات لے کر آئیں, اور وہ تعلیمات جو ہے وہ یعنی اپنی اہمیت اور اپنی قدر و قیمت کو کھو دیں اور وہ یعنی دوسرے مذہب کے اندر مدغم ہو جائیں. یہ تو وہی چیز ہے. آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں, ایک یعنی ہمارے سامنے ایک بہت اچھا تصور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب وحدت ادیان, وحدت ادیان. وحدت ادیان کا کیا مطلب یہ کہ یعنی تمام کے تمام یہ جو دنیا کے اندر مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں, ان تمام مذاہب کو جو ہے وہ ایک دین بنا کر اس میں ضم کر دیا جائے, سارے کے سارے ادیان ایک کر دیے جائیں. یہ تاکہ جو مذہبی منافرت ہے یہ مذہبی منافرت ختم ہو جائے, اور ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں ہاں یار بات تو بڑی صحیح کر رہے ہیں, بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, تمام ادیان اور مذاہب کو ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے, وحدت ادیان کا جو ہے وہ سلسلہ ہونا چاہیے. لوگ ایسے نعروں کے اوپر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست بڑے پرکشش نعرے ہیں اور اسلام یعنی اس سے ہم دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کی خدمت ہے, اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اصولی طور پر ایک بات اب اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیجئے, اسلام ایک الگ دین, ایک الگ ضابطہ حیات, ایک مستقل زندگی گزارنے کا دستور ہے. ہمیں احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے دیگر مذاہب آ کر اسلام کی آغوش میں سما جائیں, اسلام ان کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے, لیکن اسلام اس چیز کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ اسے کسی دنیا کے دوسرے دین اور مذہب میں مدغم کر کے یہ سمجھا جائے کہ یہ دین کی اور اسلام کی کوئی قابل قدر خدمت سر انجام دے دیا. اسلام قطعاً اس کو تسلیم نہیں کرتا.
اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم مصلحت پسندی کا شکار ہو کر زمانے کی چال کے ساتھ چلیں گے تو یہ دوریاں ختم ہوں گی، یہ نفرتیں ختم ہوں گی، یہ عداوتیں ختم ہوں گی، ای خیال است و محال است و جنو، ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر ایک مکمل ضابطہ حیات یعنی ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کر رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی دوسرے دین اور کسی دوسرے مذہب کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں؟ بھلا ایک سیاسی جماعت اپنا وجود ختم کر کے اس کو دوسری جماعت میں مدغم کرتی ہے؟ یہ اسی صورت کے اندر ہوتا ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت اپنا وجود ختم کر کے اسے کسی دوسری جماعت میں مدغم کرتی ہے تو ایسا اسی صورت میں ہوتا ہے جب اس سیاسی پارٹی کا، اس سیاسی جماعت کا اپنا کوئی تشخص برقرار نہیں رہتا۔ اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا اپنا ایک یعنی آئین ہے، ایک دستور ہے۔ اس دستور کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ رتی برابر بھی کمزور نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی یا احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سینے پر ہاتھ رکھ کے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو جو دین عطا فرمایا، دنیا کے تمام ادیان و مذاہب سے سب سے بہترین دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اور یہ جو مصلحت پسندی ہے، اس مصلحت پسندی کی جڑ نبی علیہ السلام نے ختم فرما دی تھی۔ اگر ذرا نبی علیہ السلام مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے، ذرا بھی نبی علیہ السلام مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے تو دین آج ہمارے سامنے اپنی اصلی شکل و صورت میں ہرگز موجود نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پہاڑ جیسا حوصلہ عطا فرمایا تھا، اس قدر پیشکشیں اور اس قدر نبی علیہ السلام کے سامنے یعنی آفرز ہوئیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان تمام کو ٹھکرایا، اپنے دین کے اندر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے اور جمے رہے نبی علیہ السلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب آپ یعنی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کسی وقت نبی علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ یہود و نصارہ کی کسی خواہش کو پورا کر لیا جائے اور ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، شاید کہ وہ دین میں، شاید کہ وہ ہماری طرف راغب ہو جائیں۔ یہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ خطاب نبی علیہ السلام سے ہے، لیکن سنانا امت کو مقصود ہے کہ دیکھو جب ہم اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں تو تمہیں تو بطریق اولیٰ یہ خطاب ہے، تمہیں تو بطریق اولیٰ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، تم سے کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، یہ تم سے مزید مطالبے پر مطالبہ کریں گے جب تک تم ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، جب تک تم ان کے مذہب کی۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے، قرآن کریم نے یہاں پر کہا کہ یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی، ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ ایک اور بات اضافی طور پر اس میں شامل کر لیں، یہ اگر آپ ان کے دین میں، ان کے مذہب میں شامل ہو جائیں تب بھی مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کو ان کے ہاں ثانوی حیثیت حاصل ہوگی، یہ پھر بھی آپ پر شک کرتے رہیں گے، یار پتہ نہیں کہیں جو ہے نا وہ کسی خاص مقصد کے لیے تو یہ یہودی نہیں ہو گیا، کسی خاص مقصد کے لیے تو اس نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا، یہ پھر بھی آپ پر شک کرتے رہیں گے، پھر بھی آپ کی ریکی کریں گے، پھر بھی آپ کی جو ہے وہ یعنی خبر گیری رکھا کریں گے اور آپ کے حوالے سے جو ہے وہ تردد کا شکار رہیں گے، یہ پھر بھی مطمئن ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اصولی طور پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، الحمدللہ ہمارا دین کامل مکمل ہے، ہمیں اس دین کی موجودگی میں کسی اور دوسرے آئین کی اور کسی دوسرے راستے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں نبی اسلام سے کہلوا دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے ہدایت تو اللہ کے قبضہ قدرت اور اس کے اختیار میں، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے یہ ہدایت ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں کسی دوسرے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہود و نصارہ ان کا اپنا ایک دین ہے، ان کا اپنا ایک الگ راستہ ہے، اگر یہ راہ ہدایت پر نہیں آتے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارا پیغام صرف پہنچا دینا ہے، یہ مانتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں مانتے تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم ان کو راستہ دکھا دیں۔ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہدایت یہود و نصارہ کی طرف سے نہیں آئے گی، ہدایت تو اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اللہ جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کرنے کا اللہ فیصلہ فرما لے اسے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی ہدایت نہیں دے سکتی۔
اور آگے جو آیت کا اگلا جملہ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم آ چکا، آپ کے پاس اللہ کی تعلیمات آ چکی، وحی آ چکی، آپ کے پاس اللہ کا پیغام آ چکا، اس کے باوجود اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، آپ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنا حمایتی کھو دیا، اللہ کی مدد اور نصرت آپ سے اٹھ جائے گی۔ میں نے آپ سے پھر پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ خطاب نبی علیہ السلام سے فرما کر ساری امت کو سنانا مقصود ہے۔ نبی علیہ السلام کبھی یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے نہیں تھے، نہ نبی علیہ السلام کے ذہن میں کبھی اس چیز کا خیال پیدا ہوا۔ اصل بات صرف اتنی ہے کہ نبی علیہ السلام کو سنا کر پوری امت کو سنایا جا رہا ہے، دیکھو اگر ہم اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی طرف سے آپ کو پھر کوئی حمایت نہیں ملے گی۔ تو جب نبی علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے تو امت کے ہر عام آدمی سے بھی جو ہے وہ پھر یہی خطاب ہوگا، اور ہر ایک سے یہی کہا جائے گا کہ یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی حمایت نہیں مل سکتی، کوئی اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد نہیں مل سکتی۔ نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے امت کو سنایا جا رہا ہے۔ اور منشا صرف اتنا ہی ہے کہ ہر آدمی اس بات کا یقین کر لے، ہر آدمی اس بات کا یقین کر لے کہ نبی علیہ السلام سے جب کہا جا رہا ہے تو پھر مجھ سے تو بطریق اولیٰ کہا جا رہا ہے، میں کیسے ان کو راضی کروں گا؟ اگر میں ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑا تو کیا مجھے اللہ کی مدد ملے گی؟ کیا مجھے اللہ کی نصرت ملے گی؟ اب میں اگر موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر تھوڑا سا تجزیہ کروں، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کیوں اللہ کی نصرت ہم سے اٹھ گئی ہے، کیوں اللہ کی مدد ہم سے اٹھ گئی ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم نے غیروں کی طرف نگاہ اٹھانا شروع کر دی، ہم نے غیروں کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دی، ہم نے ان لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا جن کی دوستی کبھی بھی اللہ کی دوستی کے مقابلے میں کام نہیں آ سکتی۔ ہم نے اللہ کی دوستی کو چھوڑا، غیروں کی دوستی کو اختیار کرنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے بھی مدد اور نصرت نہیں مل سکی، اور ان کی طرف سے بھی کوئی کام نہیں بن سکا، یہ بھی ہمارے کسی کام نہیں آ سکے، اور نہ صبح قیامت تک یہ ہمارے کام آنے والے ہیں۔ یہ تو صرف اس طرح سے ہے کہ ہم سے اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں، جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو یہ فٹ بال کی طرح اس طرح سے ٹھوکر مار کے پھینکتے ہیں کہ ایک کونے سے دوسرے کونے پر انسان لڑکتا ہوا جا کر گرتا ہے، نہ یعنی منزل مقصود تک پہنچ پاتا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی حاصل وصول ہوتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ اس لیے انسان کو یہ بات سوچ لینی چاہیے، ہم ان کی خواہشات کے پیچھے اگر چل پڑے تو اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی حمایت ہم سے اٹھ جائے گی، اور وہ ہدایت اور وہ نصرت اور وہ یعنی اللہ کی طرف سے حمایت جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی، وہ ہمارے پاس اب اس وقت کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس کتاب سے مراد تورات اور زبور بھی ہو سکتی ہے، انجیل بھی ہو سکتی ہے، اور اس کتاب سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کا کچھ طریقہ کار ہے، ان آداب اور ان شرائط کا لحاظ رکھ کر جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر انسان کے اعضاء و جوارح پر نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان قرآن کریم کی تلاوت محض یعنی بوجھ اتارنے کے لیے کرے، صرف سر سے ذمہ داری اتارنے کے لیے کرے، تو اس کے اثرات تو دور کی بات ہے، بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے پڑھا کیا ہے کیا نہیں پڑھا۔ قرآن کریم کی تلاوت کا میں ایک واضح بات آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور یہ بہت اونچا اور بہت عظیم کلام ہے۔ میں اپنے حوالے سے ذکر کرتا ہوں، ایک جنرل بات کرتا ہوں، عام انسان کے یعنی ہمارے اختیار میں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کر سکیں۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، جتنے اس کے آداب کی رعایت ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم کر نہیں سکتے اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جو کر سکتے ہیں اس کے پیچھے پڑتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا مکمل حق ہم نہیں ادا کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم درجے میں کوشش تو کر سکتے ہیں۔
ان آداب کی رعایت تو کر سکتے ہیں جو آداب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، ان آداب کی رعایت اگر کر لی جائے تو انسان کسی نہ کسی درجے میں قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت عام طور پر سرسری انداز میں کی جاتی ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ سر سے بوجھ اتارنے والی بات ہوتی ہے۔ مساجد میں ائمہ نماز پڑھاتے ہیں، تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو، ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے یا لمن تعلمون کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ کہ پڑھنے والے کو بھی شاید سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے، سننے والے تو دور کی طرف رہ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کے اپنے آداب ہیں، اس کی اپنی شرائط ہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھ کے، ان آداب کا اور اس کے تقاضوں کا خیال رکھ کے اگر تلاوت کی جائے گی تو اس کی نورانیت اور اس کے اثرات اور اس کے برکات انشاءاللہ زندگی میں انسان کو نمایاں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا، بس انسان سر سے گزارتا رہا، بوجھ اتارتا رہا، تو پھر اس تلاوت کے انسان کو کوئی خاص اثر ہوتا ہوا، نمایاں ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کا اثر ہماری زندگی میں نمایاں ہو تو پھر اس کے آداب کا اور اس کی شرائط کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں اور ان کا تقاضا کیا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر پھر کسی وقت انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔